محترم ناظرین کرام، اب ہم آپ کے سامنے درس قرآن پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مولانا عبد الملک مظاہری صاحب، دامت برکاتہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ۔ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کی آیتیں چل رہی ہیں۔ ابھی گزشتہ ہمارے سامنے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے روئے زمین پر اتارے جانے کے سلسلے میں بات آئی، اور یہ روئے زمین پر اتارا جانا بطور عتاب کے تھا۔ تو اس عتاب کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت شدید احساس ہوا اپنی لغزش کا۔ اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہا، مگر معافی مانگنے کے لیے الفاظ بھی ان کے لیے میسر نہیں تھے، کیونکہ جو کچھ چیزیں ہم کو ملی ہیں دنیا میں پیدا کرنے والے کی طرف سے ملی ہیں، حتیٰ کہ لغزش پر معافی چاہنا کن الفاظ سے، کس طریقے سے ہونا چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے سکھایا گیا۔ چنانچہ اب اگلی آیت میں یہی الفاظ آ رہے ہیں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمات حاصل کیے، یعنی وہ کلمات حاصل کیے جس سے اپنے رب سے معافی مانگی جا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے توبہ قبول فرمانے والے ہیں اور بہت رحم دل ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہیں۔ اس آیت کے سلسلے میں یہ بات مفسرین نے لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں رونا شروع کیا ہے، اور الفاظ نہ ملنے کی وجہ سے بالکل ایسے انداز میں روتے تھے جیسا کہ کوئی بے زبان آدمی رو سکتا ہے، اور جس کو اپنی غلطی پر اپنے کیے کا احساس ہو، ندامت ہو، تو اس ندامت کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو جمع کیے جائیں اور تمام انسانیت کے آنسو اس بنیاد پر جمع کیے جائیں تو حضرت آدم کے آنسو بڑھ جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے مولا سے قرب کی بنیاد پر اپنے مولا کے قرب کا احساس کیا، اور جب قرب والی نعمت دور ہو گئی تو اس کی وجہ سے شدید ندامت کا اظہار کیا ہے، اور اسی ندامت کے اظہار میں اتنا روئے ہیں کہ ساری انسانیت کا رونا اپنے گناہوں کے نام پر ایک طرف، اور حضرت آدم علیہ السلام کا رونا ایک طرف۔ اس سے یہ بات بھی سمجھائی گئی کہ آدمیت یہ ہے، یعنی آدم کی اولاد ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اور اللہ سے گر گڑا کر مانگے۔ گناہ نہ ہونا یہ نہیں ہے، بلکہ گناہ ہو جانے کے بعد حق تعالیٰ سے ندامت اور شرمندگی کا اظہار ہو، اسی کا نام آدمیت ہے۔ اگر یہ رخ سے آدمی ہٹ جائے اور اپنے گناہ پر اصرار ہو یا اپنے گناہ نہ ہونے کے سلسلے میں احساس ہو، تو پھر اسی کا نام شیطانیت ہے۔ دونوں میں اتنا ہی فرق بیان کیا گیا کہ ایک لغزش آدم علیہ السلام سے ہوئی اور دوسرا جو گناہ شیطان سے ہوا، مگر شیطان آج تک اپنے گناہ پہ اڑا ہوا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے فی الفور اللہ کے حضور میں معافی مانگ کر توبہ کر کے فوراً اپنی معافی گناہ کی تلافی کر لی۔ دونوں میں یہ فرق بتایا جاتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے انسانوں پر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ اس آیت کی وجہ سے ہم کو ملی ہے۔ اس کے بعد پھر حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، قلنا اہبطوا منہا جمیعا، پھر اب تم دوبارہ یہاں سے گویا کہ اترو۔ یہ دوبارہ اترنا ہوا یا اسی اترنے کو باقی رکھنا قرار دیا گیا؟ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو اتارا گیا ہے اسی اترنے کو باقی رکھ کر حکم میں تبدیلی کر دی گئی، کہ پہلی مرتبہ جو تم کو اترنے کے بارے میں بولا گیا تھا اس میں عتاب شامل تھا، اس میں غصے کے حالات تھے، غصے کی کیفیات تھی، لیکن جب معافی مانگ لی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تواب اور اپنے رحیم، یعنی بہت توبہ قبول کرنے والے اور بہت رحیم ہونے کی بنیاد پر
اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ یہ بھی بتا دیا کہ اب اترنے کا حکم تو برقرار ہے، البتہ وہ عتاب کی کیفیت برقرار نہیں ہے اور وہ غصے والی حالت ہٹا دی گئی۔ اب چونکہ تم کو یہ کام یہ ہے کہ روئے زمین پر ہی تم کو ایک مدت متعینہ تک رہنے کے سلسلے میں حق تعالیٰ نے باضابطہ تمہارے لیے انتظامات کیے ہیں، لہٰذا تم سب یہاں سے اترے جو ہو، تو اس اعتبار سے اب تم کو ایک کام کرنا ہے کہ جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی رہبری اور ہدایت کی بات آئے تو ضرور تم سب کو اس کی ہدایت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی اتباع کرنی ہے۔ جو بھی میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو سمجھ جاؤ کہ اس پر کسی قسم کا کوئی خوف اور کسی قسم کا حزن و ملال اور غم نہیں ہوگا۔ اس کے بالمقابل جن لوگوں نے کفر کیا، نافرمانی سے کام لیا ہوگا اور میری آیتوں کو جھٹلانے کا ذریعہ بنے ہیں، وہ سب کے سب اصحاب جہنم والے کہلائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یہ 2 آیتوں میں حق تعالی شانہ نے روئے زمین پر انسان کے رہنے کے سلسلے میں جو حکم بدلا ہے، اس حکم میں مومن اور کافر کے انجام کو الگ الگ بتایا۔ اب فرمایا کہ اب تم کو روئے زمین پر جو رہنا ہے وہ اختیار کے ساتھ رہنا ہے، اور روئے زمین پر محنت کر کے اپنے لیے زمین سے غلہ اناج اگانا ہے اور اس کو اپنی غذا کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ جیسا اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی اٹھائی اور روح کا وقت آیا تو اپنے امر کے ذریعے سے روح پھونکی ہے۔ تو 2 چیزیں انسان کی زندگی میں لازم اور ملزوم ہیں، ایک جسم اور دوسرے روح، اور دونوں کے الگ الگ تقاضے ہیں۔ جسم کے تقاضوں کو زمین کے اندر سے پورا کرنے کے لیے حق تعالیٰ نے انسان کو رہبری کی، حتیٰ کہ غلہ اگانے کا طریقہ بتایا، پھر غلہ نکل جانے کے بعد اس کو اناج کی شکل میں کس طرح لایا جائے، پھر اناج سے اس کو پکوان کی طرف کس طرح لایا جائے، اور پکوان کے سلسلے میں پھر آٹے سے روٹی کیسی بنائی جائے۔ یہ سب تفصیلات اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائیں، اور روئے زمین سے انسان کو غذا کے طور پر حاصل ہونے والی چیزوں کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روئے زمین سے غذا لے کر ہی آدمی بے فکر ہو کر بیٹھ جائے، جبکہ انسان کے جسم کے اندر اصل روح ڈالی گئی ہے اور اصل کام روح کا ہے۔ تو روح کے اصل کام کو کہیں بھول نہ جانا، اس لیے وقتاً فوقتاً اس روحانی غذا کے سلسلے میں ہماری طرف سے تمہارے پاس میسنجرز آتے رہیں گے، پیغامبرز آتے رہیں گے، ان لوگوں کی بات کو ماننا، اور جو کوئی میرے پیغمبروں کی بات کو تسلیم کرے گا اور ان کی ہدایت پر چلنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے 2 قسم کی خوبیاں ملیں گی۔ نمبر 1، آئندہ آنے والے زمانے میں کسی خوف اور کسی قسم کے ڈر سے محفوظ رکھا جائے گا، اور دوسرے، گزشتہ زمانے کے سلسلے میں کسی قسم کا اس کے اوپر ملال اور رنج نہیں ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں خوف کا تعلق ہے انسان کے لیے فیوچر کے زمانے سے، مستقبل کے زمانے سے، جس میں انسان کو کسی قسم کا ڈر لاحق ہوتا ہے، اور یہ ڈر لاحق ہونا آئندہ کی زندگی میں ٹینشن ڈالتا ہے اور آئندہ کی زندگی میں نقصانات کو ڈالتا ہے۔ اس کے برخلاف پچھلی زندگی میں، جس کو پاسٹ ٹینس کہا جاتا ہے، اس میں انسان کو کسی نقصان والی چیز کا یا کسی لاس والی چیز کے بارے میں انسان کو ملال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گزری ہوئی زندگی کا ملال بھی نہیں ہوگا، اور آگے آنے والی زندگی کے سلسلے میں کسی قسم کا خوف اور حزن بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرما کے انسانیت کے لیے سب سے بہتر جو چیز ہو سکتی ہے اور سب سے بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہو سکتا ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے اب روئے زمین پر جو آبادی چلنے لگی اور آبادی بڑھنے لگی، ان کے اندر یہی ماننے کا جذبہ کار فرما رہا، اور اسی جذبے کی بنیاد پر انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقتاً فوقتاً ایسے انبیاء کو بھی بھیجا گیا جن انبیاء نے عبادات کی سطح پر تجدید کا کام دیا، اور عبادات میں امت کو تجدیدی کام کرا کر امت کو صحیح طریقے پر آگے بڑھانے کی کوشش کی، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ پھر امت اسی نہج پر رہتے رہتے شیطان نے تو حضرت آدم کے بہکانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ باضابطہ یہ طے کیا تھا اور اس نے ایگریمنٹ کیا تھا، اے مولا کہ میں تمام اولاد آدم کو بہکا کر چھوڑوں گا اور جنت سے ان کو ہٹا کر چھوڑوں گا،
قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین کہہ کر اس نے اللہ کے حضور میں اپنے عزم کو ظاہر کیا تھا۔ اسی عزم کی بنیاد پر اب آگے چل کر حضرت شیس اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد جب جو لوگ اب آگے بڑھے تو اس میں پیغمبروں کا سلسلہ تھوڑا سا منسوخ کیا گیا یا موقوف کیا گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے تک جتنا عرصہ گزرا، اس عرصے میں شیطان نے اپنی کارستانی کے ذریعے سے اور اپنے بہکانے کے ذریعے سے اولاد آدم کو مختلف اندازوں میں اور مختلف درجات کے ذریعے سے شرک اور بت پرستی کی طرف لا ڈالا۔ چنانچہ حدیث میں اس کی صراحت یہ آئی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اولاد آدم کے پاس شیطان اس طریقے سے آتا تھا کہ جو نیک لوگ دنیا سے گزر چکے ان نیک لوگوں کے بارے میں آ کر پوچھتا تھا کہ بتاؤ یہ نیک لوگ تمہارے درمیان کیسے رہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ نیک لوگوں کا تذکرہ کرتا اور پوچھتا کہ بتاؤ یہ نیک لوگ کیسے تھے۔ جواب میں سب کے سب کہتے کہ بھائی نیک لوگ تو حقیقت میں ایسے نیک لوگ تھے، ان کی نیکی پر ہم جتنا بھی رش کریں کم ہے۔ تو شیطان نے ان سے کہا کیا تم کو یہ اچھا نہیں دکھتا کہ یہ نیک لوگوں کی یاد تمہارے درمیان باقی رہے؟ تو بولے ضرور ہم چاہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی یاد باقی رہے۔ اس پر اس نے ان لوگوں کی تصویر اور فوٹوگرافی کر کے ان لوگوں کے درمیان رکھوانے کی کوشش کی تاکہ ان کو یاد رکھا جائے اور ان سے محبت رکھی جائے۔ دوسری جنریشن میں اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ لوگوں کو کہا کہ دیکھو یہ جو لوگ جن کے فوٹوز تمہارے پاس ہیں، من الصور، صور کی شکل ہے، عربی میں اس کو تصویر کہا جاتا ہے، یا ان لوگوں کی محبت تمہارے دل میں ہے کہ نہیں؟ بولے ہے۔ بولے کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ نیک لوگ تھے، اللہ کے قریب لوگ تھے۔ تو دوسری جنریشن کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان نیک لوگوں کو یاد رکھنے کے واسطے صرف تصویر کافی نہیں ہے، بلکہ اگر ہو سکے تو ان کا پورا مجسمہ تم بنا لو، یعنی پوری ان کی اسٹیچو کی شکل بنا لو، تاکہ جب بھی تم ان کو دیکھو تو ان کی روح یاد آ جائے اور ان کی روح یاد آ کر تم اپنے صحیح کام میں لگ سکو۔ دوسری جنریشن کو اس نے اس طریقے سے بہکایا۔ اور پھر جب تیسری جنریشن آئی تو اس نے یہ کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ یہ مجسمے کون ہیں؟ تو بولے معلوم ہے کہ بھائی فلاں فلاں اللہ والوں کے ہیں۔ تو بولے اللہ والے اللہ سے قریب ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بولے بالکل قریب ہوتے ہیں۔ تو اب تمہارا کام کیا ہے کہ ان اللہ والوں کے ذریعے سے اللہ کو اگر پکارو گے تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی سنتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ان لوگوں کو بیچ میں ڈال کر وسیلے کے طور پر پکارنے کا حکم دیا، جس سے گویا شرک اور بت پرستی کا آغاز یہاں سے شروع ہوا۔ اس نے کہا کہ ان لوگوں کو سامنے رکھ کر کہو کہ اے ان نیک لوگوں کے خدا، ان کے توسط سے ہماری بات کو قبول فرما۔ اب چوتھے جنریشن میں تو اس نے کھل کر کہہ دیا کہ دیکھو جب تک ان لوگوں کو تم راضی نہیں کرو گے، تم سے خدا تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ نیک لوگ ہیں اور نیک لوگوں کی نیکی تمہارے لیے کام آ سکتی ہے۔ اگر تم ان کو راضی کرو گے تو خدا تم سے خود بخود راضی ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں اس نے اس طریقے سے بہکا کر لوگوں کو آہستہ آہستہ ان شخصیت پرستی اور شخصیت پرستی سے پھر بت پرستی کی طرف لے آیا۔ ہوتے ہوتے جب یہ حالات ہونے لگے تو ساری دنیا میں کفر پھیل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کو ان کفر کی اندھیریوں کو دور کرنے کے لیے بھیجا، جس کی تفصیلات قرآن پاک کے دوسرے صورتوں میں آئی ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم اقوام آگے بڑھی ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں سے اور ان کی اچھی عبادتوں سے راضی ہونے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کا امام بنانے کا وعدہ فرمایا، جس کی وجہ سے ان کی نسل کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو چلایا۔ ان کی نسل میں بنی اسرائیل ہوئے، اور بنی اسرائیل نے نبوت کے سلسلے کو کس طریقے سے اپنے اندر لیا ہے، آگے تقریباً آدھے پارے تک وہی تفصیلات آ رہی ہیں۔ آگے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی محترم سامعین،